بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یہ بات یاد رکھیں کہ چند کرامات بیان کرنے سے کسی ولی اللہ کا حق ادا نہیں ہو جاتا، بلکہ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے اصل نمونہ کو لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ قصہ کہانی اور اصل حقائق میں فرق سمجھ آ سکے۔ یہی کام اس چینل ڈیمیسٹیفائیڈ اسلام پر ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس ادنا کاوش کو قبول فرمائے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کا صدقہ ہمیں صالحین سے محبت رکھنے والوں کے صف میں کھڑا ہونے کے قابل فرمائے۔ آپ کا مکمل نام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی صدیقی سہروردی قریشی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ بہاؤ کا مطلب روشنی، یعنی بہاؤالدین کا مطلب دین کی روشنی۔ ناظرین اکرام، آپ کا شہر ملتان ہے، جو کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع ہے۔ ملتان ایک قدیم ترین شہر ہے جو کہ مہابھارت کی جنگوں کے وقت بھی موجود تھا۔ یہیں آپ پیدا ہوئے، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ ملتانی بھی آتا ہے۔ ملتان شہر کے نام مختلف ادوار میں تبدیل ہوتے رہے۔ موجودہ دور میں ملتان کو اولیاء کرام کی وجہ سے مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے۔ اس شہر کو ہند کا بغداد بھی کہا جاتا تھا۔ علم اور صاحب علم کی قدردانی میں ملتان شہر بہت مشہور تھا اور اکابر علماء کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کمال الدین قریشی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ مکہ میں رہتے تھے۔ دوسری صدی ہجری میں ہجرت کر کے آپ خوارزم میں آئے۔ ناظرین کرام، موجودہ دور میں خوارزم کا وجود دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ایک حصہ ازبکستان اور دوسرا ترکمانستان ہے۔ پھر خوارزم سے ہجرت کر کے آپ کے آباء و اجداد ملتان آ گئے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا مستند حوالہ آپ کے مرشد شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور خلیفہ سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جو ملتا ہے، اس کے مطابق آپ 27 رمضان المبارک 565 ہجری بمطابق 3 جون بروز جمعہ 1171 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ وجیہ الدین محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، جو کہ مولانا حسام الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھیں۔ ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ مجھے بہاؤالدین کے پوتے نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے بزرگ پہلے ہندوستان آئے، پھر وہاں سے ملتان آ گئے۔ آپ کے والد گرامی ملتان کے قاضی تھے۔ ابتدائی تعلیم والد محترم سے حاصل کی، پھر مولانا نصیر الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن مجید حفظ کیا۔ 10 سال کی عمر سے پہلے ہی آپ نے قرآن مجید حفظ کر کے 7 قرات میں پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ آپ کی عمر 10 سے 12 سال کے درمیان تھی جب آپ کے والد محترم کا سایہ آپ کے اوپر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد آپ کے چچا، جو کہ قاضی تھے، انہوں نے دستار آپ کو پہنائی۔ جو کچھ وراثت میں بہاؤالدین زکریا کا تھا انہیں دے دیا۔ آپ نے سب کچھ قبول کرنے کے بعد چچا سے کہا کہ اب میں یہ واپس آپ کے حوالے کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ آپ سنبھالیں اور مجھے مزید پڑھانے کے لیے سفر اختیار کرنے کی اجازت دیں۔ تاہم آپ مزید حصول علم کے لیے خراسان تشریف لے گئے۔ 7 سال تک آپ نے خراسان کے مشہور مدارس میں علم حاصل کیا۔ زمانہ طالب علمی میں ہی آپ کی شہرت ہونے لگی۔ حالانکہ اس زمانہ میں کتابیں خریدنا اور ان کو جمع کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ اس وقت کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں۔ مگر اس کے باوجود بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2000 اعلیٰ کتب کا مجموعہ موجود تھا، جو کہ آپ کی علمی تشنگی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ علم کے ساتھ ساتھ آپ اعلیٰ اخلاق میں بھی بہت مشہور ہوئے۔ لوگ آپ کو فرشتہ صفت کہنے لگے۔ اس کے بعد آپ مکہ تشریف لے گئے اور وہاں علم حاصل کیا۔ پھر وہاں سے مدینہ تشریف لے گئے اور 5 سال تک مدینہ شریف میں مجاور رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے حدیث پاک کا علم شیخ محدث کمال الدین محمد یمنی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ ناظرین کرام، شیخ محدث کمال الدین محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، جنہوں نے تقریباً 53 سال مدینہ شریف میں علم حدیث کا درس دیا۔ 5 سال پورے ہونے کے بعد بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ مدینہ سے بیت المقدس میں گئے۔ اس طرح آپ 28 سال تک سرگرداں رہے، مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ علم کی پیاس بجھانے کے ساتھ ساتھ روحانیت اور اولیاء اللہ سے فیض بھی حاصل کرتے رہے۔
कुतब तारीख के मुताबिक आपने तकरीबन 444 उसातिज़ा कराम से इक्तसाब फैज़ किया। फिर आप मुर्शिद की तलाश में निकले और कई रूहानी शख्सियात की मजालिस में गए, मगर जो चीज़ आप तलाश कर रहे थे वो आपको जब नजर ना आती तो आप आगे का सफर इख्तियार करते। इसी जुस्तजू में आप बगदाद तशरीफ ले गए। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 47 साल से जायद हो चुकी थी। बगदाद में उस वक्त शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का चर्चा था। बस आपका उनसे मिलना था कि सारी जुस्तजू का हासिल मुकम्मल हुआ और सिर्फ 17 दिन के क़याम के बाद ही शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने आपको चाश्त के वक्त पास बुलाकर खिरका खिलाफत अता फरमा दिया। चूंकि आप बाकी की तमाम तर मनाजिल, हुसूल इल्म, खिदमत खल्क और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुजावरे की सूरत में तय कर चुके थे। अब सिर्फ मुर्शिद की निगाह का मिलना बाकी था, जिसकी तकमील बगदाद में आकर शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास हुई। मुस्तनद कुतुब की रवायात के मुताबिक ये बात सामने आती है कि बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलिम अरवाह में ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लटकते हुए खिरकों में से एक की तरफ इशारा करते हुए शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया कि यह खिरका बहाउद्दीन को पहना दो। जब सुबह हुई तो बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मुर्शिद के हुजरा में गए। देखा कि उसी तरह कुछ खिरके खुंडियों के ऊपर लटके हुए हैं। शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े और एक खिरका उतारकर आपको पहनाया और फरमाया कि जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, उसके मुताबिक मैंने तुम्हें यह खिरका पहना दिया और खिलाफत अता कर दी। अब वापस मुल्तान चले जाओ और तबलीग का काम शुरू करो। जलालत, खिलाफत, क़ियादत, सआदत और वलायत लेकर आप वापस मुल्तान पहुंचे। आपके चचा, जिनके हवाले आपने तमाम तर वरासत का माल किया था, उनको इल्म हो गया कि मेरा भतीजा वापस आ रहा है, लिहाजा वो अपने चाहने वालों को साथ लेकर आगे बढ़े और शहर के दरवाजा पर पहुंच गए। आपने अपने भतीजे का इस्तिकबाल किया। नाज़रीन इकराम, ये इस्तिकबाल किसी एक शख्सियत का इस्तिकबाल न था, बल्कि साल हा साल की अनथक मेहनत, हुसूल इल्म की खातिर दुश्वार और तवील सफर, रज़ाए इलाही और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर मदीना की मजावरे, खिदमत खल्क, नफ्स कशी और उस फैजान का इस्तिकबाल था जो आपको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर मुर्शिद से अता हुआ। आप चचा से मिले। खैरो आफियत मालूम करने पर पता चला कि आपकी वालिदा वफात पा गई हैं। इस सदमा की वजह से आप कई दिन तक रोते रहे। आपका मुल्तान में तशरीफ लाना मुल्तान शहर के लिए एक नई जिंदगी मिलने के बराबर था। आपने मुल्तान शहर में सबसे पहले एक खानकाह बनवाई। इस खानकाह के 3 हिस्से रखे गए। एक हिस्सा उलमा के लिए, जहां उलमा आकर ठहरा करते थे। दूसरा हिस्सा तुलबा के लिए था, जहां तुलबा इब्तदा से इंतहा तक तालीम हासिल करते। तीसरा हिस्सा मुसाफिरों और ज़रूरतमंदों के लिए, जहां आकर लोग रहते थे। फिर कुछ अरसा के बाद आपने खानकाह का चौथा हिस्सा तामीर करवाया, जो माजूर लोगों के लिए था। आप रोजाना खानकाह के इन 4 हिस्सों में तशरीफ ले जाते और उलमा से भी मिलते, तुलबा से भी, मुसाफिरों से भी, माजूर लोगों से भी, और इनका बहुत खास ख्याल रखते। नाज़रीन इकराम, ये है औलिया अल्लाह की जिंदगियों का वो पहलू जिसकी तरफ आज के दौर में हमें ध्यान देने की जरूरत है, ना कि सिर्फ करामात सुनाकर लोगों को मुतासिर करने की। असल में औलिया अल्लाह का यही तारुफ है जो लोगों को और नौजवान नस्ल को बताने की जरूरत है। शरपसंद और बुग़्ज़ रखने वाले लोग औलिया अल्लाह की करामात पर इतराज़ात और नुक्ताचीनी करते हुए मजाक तो उड़ाते हैं, मगर उन्हीं औलिया अल्लाह की जिंदगियों के इन असल पहलुओं की तरफ हरगिज़ तवज्जो देने पर तैयार नहीं होते और ना ही ये बातें सुनना पसंद करते हैं। ये भी इन लोगों की जहालत का एक आला मयार है। खानकाह के क़याम के अलावा एक और इनकलाबी काम जो बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने किया, वो ये था कि मुल्तान में बहुत सी ज़मीनें बंजर पड़ी थीं। आपके पास जो तालिब इल्म पढ़ने के लिए आते, उनकी पढ़ाई के बाद जो वक्त बचता, उसमें उनको ज़राअत पर लगा दिया जाता। इसके साथ ही
جو لوگ آپ کے مرید ہونے کے لیے خانقاہ میں آتے آپ انہیں بھی اس کام پر لگا دیتے کہ عبادت اور ریاضت کے بعد باقی کا وقت زمینوں کو آباد کرنے پر لگاؤ. فلاں جگہ کنواں کی ضرورت ہے، فلاں جگہ نہر کی ضرورت ہے. تاہم یہ سارے کام آپ نے اپنی زیر نگرانی میں طلباء اور مریدین سے کروائے. ہمارے آج کے دور کے اساتذہ، علماء اور پیروں کے لیے یہ ایک بہترین نمونہ ہے کہ آپ نے تمام تر علوم اور فیض حاصل ہو جانے کے بعد بھی باقی زندگی صرف کمرے میں بیٹھ کر اپنی خدمت گزاری کرواتے ہوئے نہیں گزاری، بلکہ ہر وہ کام آخری سانس تک کرتے رہے جس سے مخلوق خدا کا فائدہ ہو سکے اور لوگ سیدھا راستہ اختیار کر سکیں. بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل سے ملتان کی پوری زراعت پر آپ کا کنٹرول ہو گیا. اس دور میں ملتان میں ہندو بھی تھے اور اسماعیلیوں کا ہولڈ تھا. ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایک بار جب گورنمنٹ کا غلہ ختم ہو گیا تو حاکم ملتان ناصر الدین قباچہ نے اپنے لوگ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجے کہ جاؤ اور بہاؤالدین سے کہو کہ ہمیں کچھ اناج چاہیے. حاکم وقت کو وقت کے ولی سے اناج مانگنا پڑا. آپ نے فرمایا جاؤ فلاں گودام میں اناج پڑا ہے، لے جاؤ. جب ناصر الدین کے لوگ اناج کی بوریاں لے گئے تو بعد میں انہوں نے دیکھا کہ اس میں 7 بوریاں اشرفیوں کی بھی آ گئیں. ناصر الدین نے جب یہ دیکھا تو حکم دیا کہ جاؤ اور فوراً یہ شیخ بہاؤالدین کو واپس کر کے آؤ. جب اس کے آدمی واپس کرنے آئے تو آپ نے فرمایا جو چیز ہم دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے، جاؤ اب یہ تمہارا ہے. یہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ، سخاوت و فراغ دلی کا منبع. ناظرین، بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ اور مدرسہ کے طلباء گلی محلوں میں چندہ مانگنے نہیں جاتے تھے، بلکہ خانقاہ کے تمام تر اخراجات اور اناج کی ضرورت زراعت سے پوری ہوتی. آپ لوگوں کو دیتے تو تھے مگر کسی سے کبھی کچھ نہ مانگتے. اس کا یہ اثر بھی ہوتا کہ جو طلباء وہاں سے پڑھ کر نکلتے ان کے اندر عزت نفس اور خودداری ہوتی. آپ کی شہرت دور دراز تک پہنچ چکی تھی. حالانکہ آپ دلی نہیں گئے تھے مگر آپ کو شیخ الاسلام کے لقب سے لوگ پکارنے لگے. جب آپ کسی کو بیعت کرنے لگتے تو یہ جملہ فرماتے کہ دیکھو تم میرے مرید بن رہے ہو، عہد کرو کہ اب کسی دوسرے دروازے پر مت جانا، ایک دروازے کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑ لو. ناظرین، بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے تیار کردہ طلباء سے تبلیغ کروانے کا طریقہ بھی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. آپ سے جو طالب علم بھی پڑھ کر اور تربیت حاصل کر کے فارغ ہوتا تو آپ اسے تبلیغ کے لیے جب کسی علاقہ میں بھیجتے تو اس سے پہلے اسے نقدی رقم دیتے تاکہ وہ اخراجات اس سے پورے کر سکے. پھر آپ اس خاص علاقے میں زیادہ فروخت ہونے والی چیزوں کے بارے میں پہلے سے ہی خبر رکھتے تھے. تاہم اس طالب علم کو وہ مال خرید کر دیا جاتا تاکہ وہ اس علاقہ میں جا کر فروخت کرے اور ایک مولوی نہیں بلکہ ایک تاجر بن کر اس علاقہ میں جائے. اس کے ساتھ ساتھ اسے اس علاقہ کی زبان پہلے سکھائی جاتی اور ان لوگوں کے رسم و رواج سے مکمل آگاہ کیا جاتا. پھر آپ طالب علم کو فرماتے کہ جاؤ اور یہ بات یاد رکھو کہ زیادہ منافع حاصل کرنے کی کوشش مت کرنا بلکہ مناسب اور تھوڑا منافع پر چیز فروخت کرنا، اور اس دوران لوگوں کا بغور مشاہدہ کرتے رہنا. جس شخص کو اس قابل سمجھو تو اسے دین اسلام کی دعوت دینا. آپ کی خانقاہ سے پڑھ کر نکلنے والے طلباء ملتان اور اس کے قرب و جوار میں پھیل گئے اور تبلیغ دین میں سرگرم ہو گئے. اس کے علاوہ آپ خود بھی تبلیغ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. ناظرین کرام، بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات کی بات کی جائے تو آپ کو قرآن مجید پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اکثر قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے. آپ نے 2 شادیاں کی. ایک زوجہ کا نام رشیدہ بانو اور دوسری زوجہ کا نام شہر بانو تھا. اللہ نے آپ کو دونوں بیویوں میں سے 7 بیٹے عطا کیے اور 2 بیٹیاں. آپ 1/3 رات سوتے، پھر اٹھ کر تہجد ادا کرتے اور فجر تک قرآن مجید کی تلاوت کرتے، پھر اشراق اور اس کے بعد تھوڑا آرام فرماتے، پھر درس و تدریس شروع ہو جاتی اور یہ سلسلہ عصر تک جاری رہتا. عصر کے بعد آپ کبھی پیدل اور کبھی گھوڑے پر سیر کے لیے نکلتے. اس دوران بھی آپ مخلوق خدا کو فیض بانٹتے اور مغرب کی نماز تک واپس آ جاتے. نماز مغرب ادا کرنے کے بعد عشاء تک وظائف پڑھتے اور
اس کے بعد تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھتے، پھر گھر تشریف لے جاتے اور تھوڑا بہت کھانا تناول فرماتے، پھر عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ ناظرین کرام، بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں ملتان 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ایک حصے کا حاکم شہاب الدین غوری کا داماد ناصر الدین قباچہ تھا، جبکہ دوسرے حصہ پر سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی۔ کرامتی فرقہ اس وقت ملتان میں دندناتا پھر رہا تھا۔ ناصر الدین قباچہ یہ چاہتا تھا کہ میں حملہ کر کے سلطان شمس الدین کو ہرا دوں، یعنی بغاوت کروں اور سارے حصہ پر قبضہ کر کے خود سلطان بن جاؤں۔ تاہم اس خطرے کی خبر سلطان شمس الدین التمش کو سب سے پہلے قاضی شرف الدین نے ایک خط لکھ کر دی، جو کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھوایا تھا، مگر وہ خط راستے میں ہی ناصر الدین قباچہ کے جاسوسوں نے پکڑ لیا اور دربار میں لے گئے۔ ناصر الدین قباچہ نے قاضی اور بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً دربار میں بلایا۔ پہلے قاضی شرف الدین سے پوچھا کہ بتاؤ کیا یہ تم نے لکھا ہے؟ قاضی شرف الدین نے کہا ہاں بالکل، میں نے ہی یہ لکھا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ ناصر الدین نے جلاد کو حکم دیا کہ فوراً گردن اڑا دو، تاہم قاضی شرف الدین کو بڑے دربار میں شہید کر دیا گیا۔ پھر ناصر الدین قباچہ بہاؤالدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہوا اور پوچھا یہ خط آپ کا ہے؟ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور فرمایا ہاں یہ میرا خط ہے، اور اس کو میں نے ایک ایک لفظ حکم خداوندی سے لکھا ہے۔ میں لکھنے پر مجبور تھا اور تو اسے پڑھنے پر مجبور ہے۔ آپ کی آواز اور الفاظ میں ایک عجیب جلال اور دبدبا تھا۔ یہ سنتے ہی ناصر الدین ڈر گیا اور اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ آپ کو فوراً دربار سے بغیر کسی نقصان کے روانہ کیا۔ بہرحال ناصر الدین کا انجام بھی جلد ہی ہو گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ وہ جتنی دیر زندہ رہا سکون نہ پا سکا۔ آخر کار ایک جنگ میں دریا پار کرتے ہوئے پانی کے زوردار بہاؤ کے ساتھ ڈوب کر مر گیا۔ آپ کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے سہروردیہ سلسلہ کو ملتان شریف میں بڑا عروج بخشا، جیسا کہ بنگال میں سہروردیہ سلسلہ کو عروج شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ سے ملا، دیوگڑھ میں سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ سے، لاہور میں شیخ عبد الجلیل چوڑ بندگی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور کشمیر میں شرف الدین المعروف بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ناظرین کرام، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جب 96 سال ہو گئی تو آپ زیادہ تر وقت حجرہ میں رہنے لگے۔ کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ ہوتی، صرف آپ کے بیٹے صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر دربان بن کر کھڑے رہتے۔ آپ نماز کے وقت باہر آتے اور پھر واپس حجرہ میں چلے جاتے اور مراقبہ کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ ایک بار آپ کے بیٹے حسب معمول حجرہ کے دروازہ پر کھڑے تھے کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ آئے اور ایک خط صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو دیتے ہوئے کہا جاؤ یہ اپنے والد کو دے دو۔ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان بزرگوں سے کوئی سوال نہ کیا، بس اندر جا کر وہ خط بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا، اور جب باہر آیا تو وہ بزرگ جا چکے تھے۔ تاہم جیسے ہی میں حجرہ میں واپس گیا تو بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ پھر باہر آ کر آپ نے بتایا کہ شیخ دنیا سے جا چکے ہیں۔ ایک کہرام برپا ہو گیا، ہندو، مسلم، سکھ سب کے سب جمع ہو گئے۔ آپ کا جنازہ بہت بڑا تھا۔ آپ کے بیٹے صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ آپ کا وصال 665 ہجری میں ہوا۔ آپ نے تقریباً 100 سال عمر پائی۔ آپ کی قبر مبارک اسی جگہ بنا دی گئی جہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ جس دن آپ کا وصال ہوا اسی دن بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ میں مشغول تھے کہ اچانک بے ہوش ہو گئے۔ کافی وقت گزر گیا مگر آپ کو ہوش نہ آئی تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا خرقہ لا کر آپ کے اوپر ڈال دیا گیا۔ تب آپ کو ہوش آیا۔ ہوش آتے ہی آپ فرمانے لگے میرے بھائی، میرے محبوب خواجہ بہاؤالدین کا انتقال ہو گیا ہے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کم کھاؤ تو جسم سلامت رہتا ہے، گناہ چھوڑ دو تو روح سلامت رہتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو تو دین سلامت رہتا ہے۔